الحمد للہ المالک الوہاب الجلیل الذی خلقنا وسوانا وہدانا سوا وسبیل والصلاة والسلام علی سید الانبیاء سیدنا و مولانا محمد النبی الرسول. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. عزیزان گرامی، سامعین محترم، ناظرین کرام، خواتین حضرات، یہ کچھ مقدس ترین الفاظ قرآن عظیم کے آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. سورہ بقرہ میں الف لام میم کی جو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، تو آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں اس بارے میں. لیکن سب سے پہلے بات یہ یاد رکھیے کہ فرد واحد، فرد حقیقی اللہ کی ذات ہے. اللہ کے علاوہ اس کائنات میں سب مرکبات ہیں، مفردات نہیں ہیں. جو مفرد ہے وہ بھی مرکب سے بنا ہے، وہ بھی مرکبات سے بنا ہے. مثلاً آکسیجن مفرد ہے، مگر یہ ایسے کیمیکل سے بنی ہے جو اس میں موجود ہیں، اور یہ مرکب ہو گیا. ہائیڈروجن مرکبات سے ہے. ایک پتا ایک ہے نا، لیکن وہ مرکبات سے بنا ہے. انسان ایک ہے، مرکبات سے بنا ہے. درخت ایک ہے، مرکبات سے بنا ہے. یہ وحدت حقیقی اور فرد حقیقی فقط اللہ کی ذات ہے. اس کے علاوہ سب جوڑے کے قانون کے مطابق ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کا ایک جوڑا پیدا کیا ہے، جوڑا تخلیق کیا ہے، اور اس کا کوئی جوڑا نہیں کیونکہ وہ فرد واحد ہے. اب الف لام میم جو ہے تھوڑا سا اس طرف آتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک بات بیان فرمائی، آپ حضرات سے گزارش ہے غور سے، تدبر سے، تفکر سے، عقل سے، محبت سے، پیار سے، فہم سے، ادراک سے سنیں گے. اگر اس بیان کو فرقہ بازی کی بھینٹ چڑھا دیا تو پھر کچھ سمجھ نہیں آئے گی، کچھ بات پلے نہیں پڑے گی. بات ساری سمجھنے کی ہے. اگر ہم سمجھ کے قرآن عظیم فائدے دینے والی عظیم کتاب ہے جو ہمارے عظیم اللہ نے عظیم نبی کے عظیم قلب پر نازل فرمائی. اللہ فرماتا ہے کہ الف لام میم. ایک دوسری آیت ہے کہ ہم نے ہر چیز کو عدد میں سمو دیا ہے، عدد میں رکھ دیا ہے، عدد کے دائرے میں دے دیا ہے، اعداد میں دے دیا ہے. تو اب اگر جو اعداد انسان نے اجماعی طور پر جو نکالے ہیں تو الف لام میم پہ 8 عدد بنتے ہیں. اس حساب سے 8 اور 4 موسم ہیں، سرما، گرما، خشکی یا خزاں ہے. تو اس قسم کے یہ 4 موسم میں 4 حالتیں ہیں، 4 کیفیتیں ہیں. ایسے ہی کیونکہ یہ 4 ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنایا ہے، تو جوڑے کے قانون کے تحت پھر یہ 8 مزاج بن جاتے ہیں. تو پوری کائنات میں 8 مزاجوں کے علاوہ اور کوئی مزاج ہے ہی نہیں. اللہ کا کوئی مزاج نہیں ہے کیونکہ وہ فرد ہے، وہ مزاجوں کا خالق ہے. وہ سردی کا خالق ہے، وہ گرمی کا خالق ہے، وہ خشکی کا خالق ہے، وہ خزاں کا خالق ہے، وہ تری کا خالق ہے. وہ خالق موسم تو ہے، خالق مزاج تو ہے، خود مزاجوں سے ماورا ہے. ہاں، اس کائنات میں سب سے زیادہ وسطی مزاج امام الانبیاء، حبیب کبریا، سید دوسرا، نور کونین، ظہور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا ہے. باقی تمام 8 مزاجوں میں گھرے ہوئے ہیں. اس سے باہر کائناتوں کی ایک بھی شے نہیں، ایک بھی ذرہ نہیں، ایک بھی چیز نہیں جو اس سے باہر ہو. اس قانون سے، یہ قانون ہے، یہ لا ہے جوڑے کا. تو 8 مزاج بنتے ہیں جی. 8 مزاجوں میں پوری کائنات ہے. اور آگے کی بات سنیے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں. یعنی یہ کتاب کائنات ہے. ایک یہ کتاب قرآن عظیم کی صورت میں ہے. اگر قرآن پاک کو کھولا جائے تو کائناتوں میں بکھرا ہوا ہے. کائناتوں کو اکٹھا کیا جائے تو قرآن پاک میں میرے مالک نے سمو دیا ہے. جو باہر ہے وہ اندر ہے، اور جو اندر ہے
وہ باہر ہے، بات سمجھنے کی ہے۔ کتاب سے باہر کچھ نہیں ہے، اور کتاب باہر نہیں ہے کائنات سے۔ جو کچھ کتاب میں ہے وہ کائنات میں ہے، جو کائنات میں ہے وہ کتاب میں۔ ہمیں عقل کا حکم، تدبر کا حکم، فکر کا حکم، شعور کا حکم، تجربات کا حکم، سوچنے کا حکم ہے کہ تم اس پر غور کرو، تدبر کرو۔ کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو جب تالے کو ہٹایا تو اندر کمرے جو روشن ہوا، اس نور سے پتہ چلا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی جو مزاج ہیں یہ غلط نہیں ہے، یہ صحیح ہے۔ اب کون مائی کا لال کہہ سکتا ہے کہ وہ کھیرا ہے وہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، چاہے کسی مسلک کا ہے، کسی مذہب کا ہے، کسی دین کا ہے، چاہے کسی محکمے کا ہے، وہ جانتا ہے، اس کو پتہ ہے اس کا مزاج ٹھنڈا ہوتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ الف لام میم کے مزاج میں سے ایک مزاج ہے۔ ایسے کیلا ہے، امرود ہیں، انار ہیں، انجیر ہے، زیتون ہے۔ ان چیزوں کو نکال کر تو ہم اپنی قوم کو صحت دے سکتے ہیں، انسانیت کا بھلا کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اس میں بہت بڑی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ یہ تو ایک حکمت میں نے عرض کیا آپ کی خدمت اقدس میں، اللہ پاک سمجھ کی توفیق دے تو الف لام میم 8 مزاجوں کا بیان ہے، اور پوری کائنات میں 8 مزاجوں کے علاوہ اور ہے ہی مزاج کوئی نہیں، اس لیے لا شک ہے، لا ریب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر شکل کے لحاظ سے، صورت کے لحاظ سے، مزاج کے لحاظ سے، حیت کے لحاظ سے، کنو کے لحاظ سے، حقیقت کے لحاظ سے، کیلا کیلا ہے، آم آم ہے، درخت درخت ہے، انسان انسان ہے، ملک ملک ہے، جن جن ہے، جانور جانور ہے، پہاڑ پہاڑ ہے، پتھر پتھر ہے۔ بھائی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ الف لام میم اس کے راز کھولتی ہے۔ یہ الف کا اپنا مزاج بھی ہے، لام کا اپنا مزاج بھی ہے، میم کا اپنا مزاج بھی ہے۔ ان مزاجوں کو بھی دیکھیں، اس لیے ادارہ عرفان الفرقان قائم کیا گیا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان چیزوں کو، ان رازوں کو، ان اسرار کو باہر نکالا جائے، اور باہر نکالنے کا نام ہی غیب جاننا ہے، غیب کا ادراک ہے۔ یہ کوئی شرک نہیں ہے۔ اللہ کا غیب اور ہے، ہمارا غیب اور ہے۔ اس کے غیب میں ہمارے غیب میں اتنا فرق ہے کہ جس کی انتہا نہیں ہے، جس کی انتہا ہے ہی نہیں۔ اب یہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کائنات کی کتاب وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک نہیں، نہ اس کے واقعات میں شک ہے، نہ اس کی حیات میں شک ہے، نہ اس کی کنو میں شک ہے، نہ اس کی عبارت میں شک ہے، نہ اس کے الفاظ میں شک ہے، نہ شد و مد میں شک ہے، نہ جو مزاج بیان کرتا ہے اس میں شک ہے، نہ نبوت میں شک ہے، نہ رسالت میں شک ہے۔ جو کافر ہے نہ اس کے کفر میں شک ہے، جو اسلام ہے نہ اس کے اسلام میں شک ہے۔ تو یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ لا ریب فیہ ہے، کسی بھی قسم کا شک شامل نہیں ہے۔ آنکھ دیکھتی ہے، کیا یہ جھوٹ ہے؟ کان سنتا ہے، کیا یہ جھوٹ ہے؟ اس میں شک نہیں کہ ہاتھ پکڑتا ہے، اس میں شک نہیں کہ پاؤں چلتے ہیں، اس میں شک نہیں کہ دل دھڑکتا ہے، اس میں شک نہیں جگر صفرا پیدا کرتا ہے، اس میں شک نہیں دماغ بلغم کا مرکز ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ لا شک کتاب ہے۔ اور آگے میں یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ جو ہے یہ ہدی للمتقین کے لیے ہے۔ اس سے روشنی وہ لیں گے، ہدایت وہ لیں گے، نور وہ لیں گے جو صاحب تقویٰ ہیں، جو ایماندار ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو سچے ہیں۔ کون لوگ ہیں وہ؟ یؤمنون بالغیب، کن کو ہدایت ملے گی؟ جو غائب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب غائب کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو اللہ غائب ہے، ایمان لائے، فرشتے غائب ہیں، ایمان لائے۔ کیونکہ اللہ کے علاوہ غیب مشکل ہے، وہ غیب الغیب اسی کی ذات ہے۔ باقی چیزیں جو ہیں وہ پس پردہ ہیں، پس پردہ ہٹ جائے تو ان کے اظہار ہو جاتا ہے۔ جیسے ملائکہ ہیں، اللہ فرماتا تم اگر یہ کہو کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر قائم رہو، ہم فرشتے نازل کریں گے، تم ان کو دیکھ سکتے ہو۔ تو اللہ ہی ایسی ذات ہے کہ مخفی سے مخفی سے مخفی، غیب سے غیب سے غیب تر ہے۔ پھر بھی اس نے کہا ہم اول بھی ہیں، ہم آخر بھی ہیں، ہم ظاہر بھی ہیں، ہم باطن بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یؤمنون بالغیب، صاحبان متقی کون ہیں؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ایک تو غیب پر یہ ایمان لانا ہوا، اور ایک غیب پر یہ ایمان لانا ہے کہ لوہا ہے، اس میں یہ مشینیں چھپی ہوئی تھی، انسان باہر نکال کے لایا تو غیب کو باہر لے کے آیا،
تو غیب پر ایمان آ گیا کہ باقی جو چیز ہے کسی چیز کے بننے سے پہلے اس کا یقین نہیں ہوتا ہے، اس کا ایمان نہیں ہوتا ہے۔ ایجاد کا نام بدعت نہیں ہے، ایجاد کا نام غیب کو باہر نکالنا ہے۔ جو چیز چھپی تھی روئی میں وہ باہر نکل آئی، جو آٹے میں وہ باہر نکل آئی، جو گندم میں باہر نکل آئی، جو سونے میں زیورات وہ باہر نکل آئے۔ یہ غیوب باتیں کائنات ہیں، یہ چھپی ہوئی چیزیں کائنات کی ہیں، ان کا سرچ کرنا ہمارا حق ہے، ان کا سرچ کرنا اللہ کا حکم ہے، ان کا سرچ کرنا یہ ہمارے لیے لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ زندگی کی ابتدا کیسے ہوئی، ہم نے پچھلے لوگوں کو کیسے عذاب دیا، یعنی کس طریقے سے کائنات کی تخلیق ہے۔ ایک ایک ذرے کا راز نکالو، غیب نکالو اور پھر کائنات میں پھیلا دو، اس کو چھپاؤ نہ، انسانیت کی بھلائی کے لیے اس کو آگے روانہ کرو۔ تو یؤمنون بالغیب کا یہ مطلب ہے کہ وہ جو چھپی ہوئی چیزیں ان کے اندر ہیں ان کو باہر نکال کے لے آؤ۔ باقی باتیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس قرآن میں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ اگر آپ نے اس فقیر کی ہیلپ کی، اس فقیر کا ساتھ دیا تو ایک بہت بڑا پروگرام ہے جو انسانیت کی بھلائی کے لیے خاص طور پر سید کونین نبی محترم امام الانبیاء حبیب کبریا کے علم مقدس کی روشنی میں، قرآن عظیم کی روشنی میں فلاح و بہبود کے کام کیے جائیں گے۔ اور ایسی درسگاہ جو سائنسی درسگاہ ہوگی، ایسی مسجد جس میں قرآن عظیم کے ذریعے سے سائنسی خطاب دیے جائیں گے، وہ تعمیر کرنا جو ہے اس میں شامل ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔